बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, हमने आपको जिला चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों के सर्वेज दिखाए, अपने तजिए दिखाए कि तजिए के अंदर कौन सा कैंडिडेट है, किस स्टेज पे है, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सा कैंडिडेट हार रहा है। लेकिन अब हम आपको साथ साथ इल्म नजूम और माहिर इल्म जफर जनाब अपना ख्वाजा नादिर साहब से भी इस बारे में तजिया लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनकी नज़र में उनके इल्म के मुताबिक कौन जीत रहा है। इनसे हमने सबका मुख्तलिफ जो है वो पेशिन गोइयाँ जो इनकी सच साबित हो चुकी हैं, जिसमें मुल्की लेवल की भी थी, इंटरनेशनल लेवल की भी थी और साथ हमारे जिला चिन्योट की भी थी। तो अब हम बात करेंगे हल्का 94 चिन्योट शहर का हल्का, जिसमें कैसर अहमद शेख साहब हैं, सैयद अनायत अली शाह है, इसी तरह दीगर जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे सामने और रहमतुल्लाह जब्बा साहब है। इस हल्का की अगर वोटों की बात की जाए तो इस हल्का के टोटल वोट जो हैं वो 4,47,538 वोट है। तो सर बताइएगा कि इस हल्का के अंदर आपको किसकी पोजीशन वाज़ह नजर आती है कामयाबी की और क्या कैसे नजर आती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात यह है कि जो ये मैंने ज़ैचा बनाया है, जिसमें कैसर अहमद शेख, अनायत अली शाह और मार खालिद और रहमतुल्लाह जब्बा साहब, ये चार बाकी और भी हैं, लेकिन ये चार कैंडिडेटों का मैंने ये एक एक का मुख्तलिफ ज़ैचा बनाया है। तो पहले बात करते हैं कैसर अहमद शेख और अनायत शाह की, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैसर अहमद शेख बहुत ज़्यादा वोट लेते नज़र आ रहे हैं और विन पोजीशन में है। अनायत अली शाह मेरे हिसाब में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं और तीसरे नंबर पर मार खालिद, और जो मुकाबला तीसरे और चौथे नंबर का है ना, वो मार खालिद और रहमतुल्लाह जब्बा के आपस में जो भी मुकाबला, इनका निशान गालबन करेन है और मंजी जो भी है, इसमें मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर शेख साहब की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है, अनायत शाह से कम 30, 40, 50 हजार तक भी ज्यादा लीड ले सकते हैं। आपका कहने का मकसद है कि 1,45,000 के करीब तकरीब वोट ले सकते हैं शेख साहब। लाख से तो ज्यादा ऊपर है ना, तकरीबन ये 1,20,000, 1,30,000 से ऊपर की कंडीशन आ रही है। अब मार खालिद साहब की पोजीशन बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है मैं ये बताता हूं। मार खालिद साहब का जो सितारा है अतारद है, अतारद हालत रुजत में है। रुजत होती है पीछे, जैसे मैंने वो उधर कहा ना कि वो हरने वाली रुजत, वो होते हैं बैक्स, क्योंकि ये जो सितारा है ना इसको बैक लगती है, ये काफी मुद्दत जो है ना पीछे चलता रहता है, पीछे घूमता है। आगे घूमना होता है ना ऐसे मदार में, ऐसे आगे घूमना है, लेकिन ये पीछे घूम रहा है। तो पीछे घूमने का मकसद क्या है कि ये इसके नुकसान में जा रहा है, जैसे वो कहते हैं ना कि पुट्ठे चक्कर, उसमें वो नुकसान में जा रहा है। और साथ ही इनको जो मजीद नुकसान हो रहा है ना, वो जोरा और जोल का जो है ना कुर्रा है, कुर्रा होता है मुकाबला। जब जोरा और कुर्रा का मुकाबला हो तो दोस्त जो होते हैं वो भी दुश्मन होता है। दुश्मन तो दुश्मन है ही ना, लेकिन दोस्त भी दुश्मन होते हैं, इनको वो वहां पर फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, और यहीं पर अब यहाँ पर जो है अनायत अली शाह साहब का मसला है। अनायत अली शाह साहब की पोजीशन भी कमजोर है, सेहत के हवाले से भी उनकी पोजीशन कमजोर है, और जो वोटर की हालत में भी शहर से भी उनको इतना ज्यादा वोट नहीं मिल रहा। हाँ, देहातों में कुछ वोट ले जाएंगे, लेकिन कैसर अहमद शेख से ज्यादा वोट नहीं ले सकते। बहुत ज्यादा मजबूत है शेख साहब। अच्छा चलें, विन पोजीशन में और अच्छी विन पोजीशन में है। अच्छा चलिए, अब आप इसी हल्के के यानी कि इस हल्के में कैसर अहमद शेख साहब जो हैं वो अपना ख्वाजा साहब के मेरे 1,20,000 से ज्यादा और 1,45,000 तक वोट ले सकते हैं। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं हम हल्का जो PP 95 शहर चिन्योट का है। तो हल्का PP 95 के अंदर मौलाना इलियास चिन्योटी हैं, मियां शौकत अली थहीम है, सैयद कलीम अमीर है और इमरान अली नीकू कारा, जिनके शहर के अंदर आजकल बहुत ज्यादा जो है चर्चे हैं, वो मुख्तलिफ हल्के से जो है वो रोजाना की बुनियाद पे कार्य मीटिंग भी कर रहे हैं। सर, इस हल्का की आप क्या पोजीशन देखते हैं? और इस हल्का के अगर हम वोटों की बात करें तो इस हल्का के अंदर जो वोट हमारे पास आ रहे हैं वो 2,35,100 वोट जो हैं वो इस हल्का से हैं, जो लोग 8 फरवरी को अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने ये जो ज़ैचा बनाया ना PP 95 का, इसमें कलीम अमीर, इमरान नेकोकारा, शौकत तहीम और मौलवी इलियास साहब का मुकाबले में आ रहे हैं। अब जो मेरे पास जो मुकाबला आ रहा है ना, वो शौकत तहीम
اور عمران نیکوکارہ کا مقابلہ آ رہا ہے. وہ مقابلہ ان کا ہے وہ تیسری چوتھی پوزیشن کا مقابلہ ہے. جو ون پوزیشن ہے وہ مولوی لیاس اور کلیم امیر کا مقابلہ آ رہا ہے, کیونکہ مولوی لیاس صاحب جیت رہے ہیں, کلیم امیر صاحب دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں, اور تیسرے چوتھے نمبر پر عمران اور وہ جو ہے کیا نام ہے شوکت صاحب اور عمران کا مقابلہ ہے. اب مولوی لیاس صاحب کی جو پوزیشن ہے ان کے ساتھ جو آ رہی ہے, ان کی نظر تسلیس آ رہی ہے, دوستی کی نظر ہوتی ہے. دوستی کی نظر جب یہ خانہ 5 میں ہوتی ہے تو ان کو جو پبلک جو 5ویں گھر میں پبلک جو ان کو ظاہر ہے یہ سارے ووٹ پبلک کے ہی ہیں نا, لیکن جو دوستوں کی جو ان کو سپورٹ ملتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے مولوی صاحب کی, چاہے اس میں گروپ ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ان کو 3-4 قسم کے ووٹ آ رہے ہیں. ایک تو ان کو مذہب کا جو ہے نا ووٹ وہ ان کا نہیں ٹوٹ رہا, مذہب کا جو ووٹ ہے وہ مولوی صاحب کا نہیں ٹوٹ رہا, اور مسلم لیگ کا ووٹ بھی نہیں ٹوٹ رہا. یہاں پر مولوی ریاض صاحب ون ہے اور کافی لیڈ سے ون کریں گے, پچھلی سے زیادہ لیڈ ہو سکتی ہے تقریباً اس کے درمیان میں تھوڑا سا اگر ڈیفرنس ہو سکتا ہے, تھوڑے سے کم ہو سکتے ہیں, لیکن لیڈ بہت زیادہ ہے. پی پی 95 سے وہی بات آگئی کہ مولانا الیاس چنیوٹی اس وقت فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے. اور اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں پی پی 96 جو رجوع سادات کی ہماری سیٹ ہے, بہت مشہور سیٹ ہے. سید حسن مرتضیٰ اس علاقے سے کامیاب ہوئے تھے, اور سید حسن مرتضیٰ صاحب پچھلی دفعہ تھے, اور پچھلی دفعہ وہاں سے ان کے مقابلے پہ قائم رضا تھے. لیکن اس دفعہ ان کے مقابلے پہ حسین شاہ صاحب جو مرحوم ہے ان کا گھرانہ ہے, سردار ذوالفقار شاہ جو سابق تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو پچھلی دفعہ وہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے. اس دفعہ جو کھڑے ہیں وہ اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضیٰ اور آزاد حیثیت سے ذوالفقار شاہ, جبکہ محمد حسین جپا جو ہے ان کو پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہے, اور طاہر نواز سپرا. یہ 4 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ مین ہیں. جو اس کے علاوہ اس حلقے کے اسامہ علی ثاقب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے, لیکن یہ 2nd 3rd 4th پوزیشن میں چلے. ہم جو ہے وہ اس حلقہ کی پوزیشن اس وقت کیا ہے سر, وہ بتائیے کہ اس حلقہ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان, اس حلقہ کا یہ بھی بتا دیں کہ اس حلقہ میں جو ووٹ ہیں ٹوٹل 2,12,438 ووٹ ہے جو رجسٹرڈ ووٹ ہے. جی سر, بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے یہ سید ذوالفقار علی شاہ اور حسن مرتضیٰ اور محمد حسین اور طاہر نواز, یہاں پر طاہر نواز اور محمد حسین صاحب کا مقابلہ آ رہا ہے. یہ تیسری اور چوتھی پوزیشن کا جو پہلا مقابلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ذوالفقار شاہ اور حسن مرتضیٰ کا. یہاں پر ذوالفقار شاہ صاحب بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اس حلقہ میں. اب یہاں پر کیوں میں نے کہا ہے کہ ان کے تالیا میں شمس کی شکل پڑی ہوئی ہے, وہی شکل جو اوپر غلام محمد لالی کے زیچے میں آئی ہے, شکلیں تو وہی آنی ہے نا. اب وہاں پر ہی بحث ہم نے کرنی ہے. تو یہاں پر جو ذوالفقار علی شاہ صاحب ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں, حسن مرتضیٰ سے بھی, اور باقی زیادہ مضبوط ہے تو باقی کینڈیڈیٹ سے زیادہ ووٹ لیں گے. اور یہاں پر جیت جو آ رہی ہے نا وہ ذوالفقار علی شاہ کی آ رہی ہے, حسن مرتضیٰ دوسرے نمبر پر ہیں, اور تیسرے نمبر پر وہ جپا صاحب یا طاہر سپرا صاحب نواز صاحب ہیں. ان جیت یہ ہارے ان سے ہمیں کیا, لیکن معاملات جو ہے نا ذوالفقار علی شاہ جو ہے نا وہ حلقہ اس پی پی سے جیت رہے ہیں, بہت زیادہ لیڈ سے جیت جائیں گے, کمزوری سے نہیں. ہاں مقابلہ ضرور ہے لیکن جیت جائیں گے. اچھا جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ ہم نے چنیوٹ کا حلقہ 96 جو ہے اس کے اوپر بھی بحث کی, اس میں سے ذوالفقار علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں. اب آئیں قومی اسمبلی کے اوپر, تو قومی اسمبلی میں چنیوٹ کا حلقہ 94 سے کیسر احمد شیخ, پی پی 95 سے جو ہے مولانا الیاس چنیوٹی, اور پی پی 96 سے سید سردار صدر سید ذوالفقار علی شاہ جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ نہ تو خواجہ صاحب کے پاس کوئی علم غیب ہے, نہ ہی کوئی ایسی بات ہے. یہ صرف اور صرف ان کے پاس جو علم جفر ہے, جو ان کے پاس علم اعداد ہے, اس کے ذریعے یہ حساب کتاب لگا سکتے ہیں. اور حساب کتاب میں جو دوسرے لفظوں میں پیشین گوئی ہوتی ہے یہ کسی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر کوئی معاملات ہم نے تو علم کی بات بتانی ہے, قطن یہ نہیں ہے, قطن کسی جگہ پہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو, یا کسی کے کوئی علم غیب یا ایسا نہیں ہے. یہ ایک پیشین گوئی ہوتی ہے, اور پیشین گوئی کی حد تک جو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ سامنے رزلٹ آ رہا ہے. باقی علم الغیب اور سارے کچھ معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ لوگوں کو اپنے
میں آدمیوں کو علم دیتے ہیں اور علم کے ذریعے سے وہ کافی کچھ جانکاری کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی غیب کا علم جو بار بار آپ کو بتا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ 8 فروری کو شام جو ہے وہ صندوقوں سے اصل چیز پتہ چلے گا کہ کون سا ووٹر زیادہ، کون سا امیدوار زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کے مسائل اور اس طرح کی ویڈیوز جو بار بار آپ تک لاتے رہیں گے، اور خالد صاحب سے بھی ہم ضلع کے مختلف ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے۔ خالد صاحب تھوڑے سماجی اور سیاسی ورکر بھی ہیں، لیکن حساب کتاب کے معاملے میں وہ ان کا اپنا ہے۔ میں ایک یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا، یہ علم ہے، علم جو ہے نا، یہ ایک جیسے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے نا، تو وہ ایک پڑھ کر آتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی نبض میں نے دیکھی ہے، اس نے کہنا ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے یا کم ہے، یا آپ کے معدے میں کوئی پرابلم ہے، یا آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، تو یہ بھی ہم نے علم ہے، ہم نے علم کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، سچ ہے جھوٹ ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، اور تقریباً یہ سچ ہی ہوتا ہے، باقی ہونا وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔